بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عورت کا پردہ کرنا کیوں ضروری ہے، ہمارے نبی نے اس حوالے سے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں پردے کے حوالے سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے، ولیہ کا درجہ پانا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کوئی عورت گھر کے اندر رہے گی، یعنی جتنا پردے میں رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، بلا ضرورت باہر جانے سے رکے گی، تو وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ تعالیٰ کی ولیہ بنتی جائے گی۔ تو آج کل کی خواتین کا کہنا یہ ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، پردہ تو جسم کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اگر آپ کے سامنے جب بھی کوئی نامحرم آتا ہے، کوئی غیر مرد آتا ہے، تو کیا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں؟ کیا آپ اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہیں؟ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آنکھوں کا پردہ کس طرح ہوتا ہے، یہ تو آپ کو خود کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف ہمارے نبی کے ازواج مطہرات تک مبنی نہیں تھا، ہماری پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تھا کہ عورتوں پردہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک بات رہی پردہ کرنے کی، تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات زیادہ پاک تھیں اور ان کی بیٹیاں ہم سے زیادہ پاک تھیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک اگر انہوں نے پردہ کیا ہے تو ہم پر پردہ کرنا بھی اسی طرح واجب اور فرض ہے جس طرح انہوں نے کیا، لیکن ہم بھی اس طرح کا پردہ نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے تھے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیویو، یعنی انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ اے بیویو پردہ کرو۔ تو جہاں تک بات رہی کہ ایک نابینا انسان سے پردہ انہوں نے کیا تھا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ان سے پردہ نہیں کرتے، ہم تو بغیر پردے کے باہر چلے جاتے ہیں، تو ہم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا ہم زیادہ پاک ہیں ان سے؟ نعوذ باللہ، ہم نہیں ہو سکتے جتنی وہ پاک تھیں۔ جب ان کو پردے کا حکم دیا جا سکتا ہے تو ہم پردہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو قیامت کے دن آپ لوگ کیا جواب دیں گے ہمارے نبی کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، تو ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ تمہارے نبی نے فرمایا تھا تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تمہارا آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، تم اپنی آنکھیں جھکاؤ، پردہ کر کے بیٹھو، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ایک نابینا کو کہتے چلو گزر رہا ہے دیکھ نہیں رہا، ہم پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن جو دیکھ سکتے ہیں، ہم جن مردوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو مرد ہمیں دیکھ سکتے ہیں، کہ ہمیں پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے ان سے، ہمیں ان سے بھی اسی طرح کا پردہ کرنے کا حکم ہے جس طرح ہمارے نبی کے ازواج اور ان کی بیٹیوں کو تھا۔ تو جہاں تک بات ہے پردہ کرنے کی، تو ہمارے نبی کی ازواج مطہرات نے تو قبر میں مدفون لوگوں سے بھی پردہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں مدفون تھے تو ان کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر بھی مدفون تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بغیر پردے کے وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن جب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے، تو تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ کر کے جانا شروع ہو گئی کہ وہاں پہ اب نامحرم کی قبر موجود ہے، تو میں بغیر پردے کے وہاں نہیں جا سکتی۔ تو وہ تو قبر میں مدفون لوگوں سے پردہ کرتی تھی جو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم تو زندوں سے پردہ نہیں کرتے، ہم زندوں سے پردہ نہیں کرتے۔ اور جہاں تک بات رہی نامحرم اور محرم کی، تو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتا پورا ناپاک نہیں ہوتا، کتا ناپاک ہوتا ہے لیکن وہ پورا ناپاک نہیں ہوتا، جب تک اس کے جسم پہ گندگی نہ لگ جائے یا اس کا تھوک ہمارے جسم پہ لگ جائے تو ہم بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا خنزیر ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خنزیر ہو اور لتھڑا ہو، اپنی گندگی میں ہی لتھڑا ہوا ہو، تو وہ اگر کسی ایک انسان سے ٹکرا جائے تو وہ اتنا ناپاک نہیں ہوگا جتنا ایک نامحرم کا دوسرے نامحرم سے ٹکرانا ناپاک ہوتا ہے، تو وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتا۔ خنزیر سے ٹکرانا اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا ایک نامحرم کا دوسرے نامحرم سے ٹکرانا ناپاک ہوتا ہے۔ عورت کو اس طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح ایک ٹافی ایک ریپر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ہر کہیں سنا ہوگا کہ اگر ٹافی ریپر میں ہو تو اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، اگر ریپر میں نہیں ہوگی تو اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔